بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، معجزات، اور پیج نمبر بھی وہی ہے، 35۔ ویلاگ نمبر 3 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ویلاگ نمبر 3 معجزات، پیج 35۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام فطرت، یہ سلسلہ علل و اسباب، یہ تباہ اور خواص اس درجہ ناقابل تنسیق ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ فلاسفہ اور حکماء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ نظام، یہ سلسلہ، یہ اصول ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہیں۔ حکمائے اسلام کا گروہ مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکوہ وغیرہ اس بات کا قاتل ہے، اس بات کا قائل ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ اس نظام فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں نہ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیر علت عادیہ اور سبب طبی کے پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ معجزات اس نظام و سلسلہ سے الگ ہیں اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی علل و اسباب طبی کے نتائج ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطہ سے اب تک قاصر ہیں اور وہ اب تک ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں۔ ممکن ہے کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہمارے فہم میں آ جائیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تسلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظام فطرت، موجودات میں سلسلہ علل و معلومات اور اشیاء میں تباہ و خواص ہیں، لیکن ہم ان کی اس درجہ ہماگیری کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کسی حال میں اور کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے۔ آج تک ہمارا علم یہ ہے کہ نباتات دانہ سے، پرندے انڈے سے اور حیوانات نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ کل وہ ان کے بیج کے وساطت اور ذرائع کے بغیر دفعتاً پیدا ہو جائیں۔ غرض یہ کہ خرق کے فطرت کلیہ محال ہے۔ اشاعرہ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقتاً قوانین فطرت ہیں اور نہ خود اشیاء کے اندر خواص ہیں، بلکہ ہر شے سے جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اشارہ کہ اس عقیدے کا نہ صرف مدعیان عقل نے بلکہ ارباب ظواہر تک نے مضحکہ اڑایا ہے، لیکن در حقیقت یہ خیال ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا ہم حصہ بنائیں گے۔ آج کے ہمارے 3 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجیٰ ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ
عطا ہو، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے